اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے کی بات ہے کہ یمن کا بادشاہ ابراہا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ ور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہا نے یمن کے دارالسلطنت میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنوایا، اور یہ اس کی کوشش تھی کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو ایک قبیلہ کنانا کا ایک شخص جو ہے بہت ہی زیادہ غصے میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پاخانہ کر اس کو گندگی سے لت پت کر دیا۔ جب ابراہا نے یہ واقعہ سنا تو تیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ ور ہوا، اور اس فوج کے اگلے دستہ نے مکہ والوں کی تمام اونٹ اور دوسرے مویشی کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا پھر 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابراہا کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمہ میں بلا لیا، اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، رتبے دار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جا و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابراہا مرعوب ہو گیا اور بے اختیار اپنے شاہی تخت سے اتر کر آپ کی تعظیم و ترکیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بیٹھا کر دریافت کیا کہ بولیے، آپ کو کیا کام ہے؟ یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ میری اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہاتھ لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد واپس سے دے دیجئے۔ یہ سن کر ابراہا نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹ کا سوال کر میری نظروں میں اپنا وقار گرا دیا ہے۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی بھی گفتگو نہیں فرمائی۔ عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹ سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بجا لائے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابراہا نے اپنے فرعونی لہجے میں بولا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین پر اس کا نام و نشان بالکل مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گھر میں بہت ہی زیادہ گندگی کر میرے گھر کی بڑی بے ادبی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو بالکل برباد کر دوں گا۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابراہا نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا، اور عبد المطلب تمام اونٹ اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے گئے، اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال اور جانوروں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر دعا مانگو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازہ بند کر انتہائی دل کے ساتھ دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت کی مدد فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا تعالیٰ کا جلوہ دیکھنے لگے۔ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر، جرار اور ہاتھیوں کی قطار لے کر ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغموس میں پہنچا تو خود اسی کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا، ہر چند مارا اور بار بار ہلایا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا
سحر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا۔ ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان دل بدل لشکروں نے ابراہہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابراہہ کے لشکر اور ان کے ہاتھیوں کے پر کھچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی ان سنگ باری خدائے تعالیٰ کے غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اسی آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھیوں کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابراہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابراہہ اور اس کے ہاتھیوں کے سمیت اسی طرح ہلاک اور برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں زمین پر بکھر گئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ فیل میں بھی خداوند تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔